بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ مادہ امر یا لفظ امر کے حوالے سے مختلف جہات میں چل رہی تھی۔ پہلی جہت جو تھی اس کی معنی لغوی اور اصطلاحی کی بررسی تھی اور تحقیق تھی، جس کو ہم نے بیان کر دیا۔ آج دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا امر کی معنی کے تحقق میں علو جو ہے وہ معتبر ہے یا استعلاء معتبر ہے یا دونوں معتبر ہیں یا دونوں معتبر نہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ تقریباً 3 قول جو ہے وہ مسئلے میں موجود ہے۔ پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی امر میں علو معتبر ہے، استعلاء جو ہے وہ معتبر نہیں، یہ مصنف کا قول ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ امر میں فقط جو ہے وہ استعلاء معتبر ہے اور علو جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امر میں علو اور استعلاء میں سے کوئی ایک کا ہونا جو ہے نا وہ کافی ہے۔ اگر علو ہے تو وہی کافی ہے، اگر جو ہے نا وہ استعلاء ہے تو وہ کافی ہے۔ تو یہ جو ہے امر دوم یا جہت دوم میں جو بحث اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں الجہت الثانیہ الظاہر اعتبار العلو فی معنی الامر۔ جہت ثانیہ جو ہے وہ بحث کی یہ ہے کہ بھائی ظاہر یہ ہے کہ علو جو ہے وہ معنی امر کے تحقق میں معتبر ہے، یعنی امر تب امر کہا جائے گا جب عالی جو ہے وہ دانی سے طلب کرے، ولو از جہت استعلاء نہ ہو، استدعاء نہ ہو، فلا یکون الطلب من السافل او المساوی امر۔ اس بنیاد پہ اگر ایسا شخص جو مساوی ہے اور وہ مساوی سے کسی چیز کو طلب کرے، اس کو امر نہیں کہتے، اس کو التماس کہتے۔ اسی طرح سے اگر سافل جو ہے وہ عالی سے طلب کرے تو اسے دعا کہتے ہیں، اس کو بھی امر نہیں کہتے۔ وَلَوْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ كَانَ بِنَحْوٍ مِنَ الْعِنَایَةِ، اگر اس کو بھی امر کہا جاتا ہے تو یہ مجازن ہے، یعنی لو اطلق الامر علیہ یعنی علی طلب سافل من العالی او المساوی، تو کہتے ہیں یہ اسباب مجاز ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا۔ کما ان ظاہر عدم اعتبار الاستعلاء، جس طرح سے یہ چیز بھی واضح ہے کہ امر کے معنی کے تحقق میں استعلاء یعنی اپنے آپ کو اس بڑی جگہ سے ظاہر کرنا، علو کو ظاہر کرنا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ بس فیکون طلب من العالی امرا ولو کان مستخفضا لجناحہ، بس عالی کی جو طلب ہے وہ امر کہلائے گی اگرچہ اس کا جو انداز ہو وہ خاضعانہ ہو، انکساری صورت میں ہو، منکسرن میں جو ہے نا وہ کہے کہ بھائی آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کام کریں یا آپ میرا یہ کام کر دیں گے، تو اس صورت میں بھی اگر عالی ہے تو اس کی طلب جو ہے وہ حقیقی ہوگی۔ وَأَمَّا احتمال اعتبار احدہما فضعیف، یہ جو ہے عدم اعتبار کے ذریعے سے اس دوسرے قول کے بطلان کی طرف مصنف نے اشارہ کیا، اور اب تیسرے قول کی طرف جو ہے نا اس کے بطلان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں علو اور استعلاء میں سے کوئی ایک ہو کافی ہے۔ لہذا کہتے ہیں وَأَمَّا احتمال اعتبار احدہما فضعیف، یہ جو احتمال دیا گیا ہے کہ بھائی ان دونوں میں سے کوئی ایک معتبر ہے دوسرا معتبر نہیں، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ وَتَقْبِیحُ الطَّالِبِ السَّافِلِ مِنَ الْعَالِی الْمُسْتَعْلِی عَلَیہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی اگر سافل جو ہے وہ عالی سے کسی چیز کو طلب کرے اور وہ استعلاء کے ساتھ اس چیز کو طلب بھی کرے تو اس کی تقبیح کی جاتی ہے، عقلاً اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تم نے صحیح کام نہیں کیا۔ وَتَوْبِیخُهُ، اور اس کی توبیخ کی جاتی ہے بمثل اِنَّکَ لِمَ تَأْمُرُ، کہ تم جو ہے وہ کیوں اس کو امر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو دلیل کے طور پہ ہے کہ یہ جو تقبیح اور توبیخ ہے انما هو علی استعلاء، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھائی اس کے امر کو امر کہا جاتا ہے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ لِمَ تَأْمُرُ، لیکن وہ ازجت استعلاء کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے آرڈر جاری کر رہا ہے، تو اس آرڈر جاری کرنے کے اعتبار سے لا علی امری حقیقتاً بعد استعلاء،
نہ کہ یہ تو بھی اس کے امر کے اوپر ہے حقیقتاً جو اس نے صادر کیا ہے مستعلی ہونے کے بعد. پس مستعلی ہونا اپنی جگہ پہ ہے، امر کا حقیقت ہونا اپنی جگہ. بس توبیخ اور تقویع جو ہے وہ امر کے اوپر نہیں ہے بلکہ استعلاء کے اوپر ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ إِطْلَاقُ الْأَمْرِ عَلَى طَلَبِهِ بِحَسَبِ مَا هُوَ قَضِيَّةُ اسْتِعْلَائِهِ. پس یہ اطلاق امر جو ہوتا ہے وہ اس کی طلب کے اوپر، یا لفظ امر کا اس استعمال جو ہے اس دانی کے طلب کے اوپر جو ہے بحسب ما ہوا قضیۃ اصطلاح، وہ اس کے مستعلی ہونے کے تقاضا کے اعتبار سے، نہ کیفی نفسی ہے. وکیف کان، بھائی کہتے ہیں کس طرح سے بھی ہو، چاہے یہ مورد ہو چاہے وہ مورد ہو. اب دلیل لاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ استعلاء جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، اور سافل اگر طلب کرے تو ہم اس سے صحت سلب امر کو جو ہے وہ سلب کر سکتے ہیں. یہ صحت سلب علامت ہے کہ وہ اس میں حقیقت نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں ففی کیف کان، جیسے بھی ہو، اگر آپ مانے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہ مانے پھر بھی یہ دلیل ہم دوسری دیتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ففی صحت، ففی کی جواب کفایت آتا ہے کہ بھائی ففی صحت سلب الامر ان طلب سافل، کہ بھائی سلب لفظ امر اس طلب سے کہ جو سافل کی طرف سے کی گئی ہو، ولاؤ کانا مستعلین، بھلے وہ مستعلی کیوں نہ ہو، علاوہ جل استعلاء ہی اس چیز کو کیوں نہ طلب کرے. یہ صحت سلب جو ہے اس میں کہتے ہیں کفایت، اس میں کفایت ہے ہمارے لیے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ بھائی یہاں پہ سلب صحیح ہے، اگر حقیقت ہوتا تو سلب صحیح نہ ہوتا. یہ جہت ثانیہ تھی. اب جہت ثالثہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ اتنی معنی آپ نے ذکر کی، جو وجوب کے شامل ہوتی ہے یا طلب اصطلاحی کیا کہتے ہیں ندبی، اس کو بھی شامل ہوتی ہے. بس ہماری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ بھائی امر جو ہے وہ حقیقت ہے وجوب میں، یا امر جو ہے وہ حقیقت ہے ایسے جامع میں جو وجوب اور ندب دونوں کو شامل ہوتا ہے. مصنف پہلے قول کے قائل ہوئے کہ بھائی امر جو ہے وہ حقیقت ہے وجوب میں. دلیل تبادل ہے. پھر 4 معیدات جو ہیں وہ مصنف نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ہم ہر ایک کو جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے. لہذا کہتے ہیں کہ الجہت الثالثۃ، تیسری جہت جو ہے، لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب، یہ چیز بعید نہیں ہے کہ لفظ امر جو ہے جو طلب کی معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ حقیقت ہے وجوب. لین سے باقی آپ لکھ رہے ہیں تبادر ہی انہو ان اطلاق، کیونکہ یہ وجوب جو ہے یہ منسبق ہوتا ہے اس لفظ امر سے جب اس کو استعمال کیا جائے. وَيُعَيِّدُهُ قَوْلُ تعالیٰ، اب یہ دلیل ہو گیا انسباق. اب یہاں سے ادلہ، اب اس کی تائید کے لیے کہتے ہیں، اس کی تائید کرتا ہے خداوند متعال کا قول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ بھئی وہ لوگ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں اس سے ڈریں. تو یہاں پہ تحدید کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے ان لوگوں کو کہ جو خدا کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ فقط امر وجوبی کو شامل ہے، وگرنہ امر استحبابی کی جو مخالفت ہے وہ تو کبھی نہیں ہے. دوسری تائید جو ہے وہ کہتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا قولہ یؤیدہ قولہ، اور اس کی تائید کرتی ہے رسول خدا کی یہ حدیث کہ لولا ان اشق علی امتی، کہ اگر میری امت کے لیے یہ باعث مشقت نہ ہوتی یہ چیز، لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو آرڈر جاری کرتا کہ بھائی لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو آرڈر جاری کرتا کہ بھائی مسواک کرو. تو یہاں پہ یعنی اوجبت علیہم السواک، یہاں پہ امرتہم سے مراد یہ ہے کہ میں ان کے اوپر اس کو مسواک کرنے کو لازم قرار دیتا، واجب قرار دیتا. تو یہاں پہ امرتہم کا زوج ہے وجوب میں ہے، وگرنہ مستحب تو وہ پہلے سے ہے، اور اگر مستحب ہو تو اس سے جو ہے نا وہ کوئی مشقت بھی لازم نہیں آتی.
تو یہ دوسرا معید. وقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا معید جو ہے وہ واقعہ بریرہ ہے. بریرہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی جس کو اس نے ایک حبشی غلام کے ساتھ اس کا ازدواج کر دیا تھا، شادی ہو گئی تھی. پھر بریرہ نے اپنے آپ کو پیسے دے کے وہ جو مکاتبے کے ذریعے سے آزاد کر لیا. تو جب وہ آزاد ہوئیں اور ان کو پتا چلا کہ بھائی اب میری مرضی ہے کہ میں اس نکاح کو جو ہے وہ باقی رکھوں یا اس نکاح کو ختم کر لوں، میرے پاس اختیار ہے، تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں جو ہے نا اس غلام سے جو جدا ہوتی ہوں. تو وہ کیونکہ اس سے محبت کرتا تھا تو رسول خدا کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی آپ اس کو سمجھائیں اور کہیں کہ مجھ سے جدا نہ ہو. تو رسول خدا نے جو ہے نا وہ سفارش کی کہ بھائی بریرہ اگر ہو سکتا ہے تو تم اس کو نہ چھوڑو. تو اس کے بعد بریرہ نے ایک سوال کیا رسول خدا سے کہ اتامرنی یا رسول اللہ، آپ مجھے آرڈر کرتے ہیں کہ میں حتماً اس کے ساتھ رہوں اور اس سے جدا نہ ہوں؟ اگر یہ آرڈر ہے تو میں قبول کر لیتی ہوں. رسول خدا نے کہا کہ لا بل انما انا شافع، نہیں میں تمہیں آرڈر نہیں دیتا، میں تمہیں سفارش کرتا ہوں. الا غیر ذالک، یا اس کے علاوہ دوسرے بولے. بہرحال یہاں پہ بریرہ بھی جانتی کہ اگر امر ہے تو اس کا ظہور وجوب. معید ہے. پانچواں جو ہے وہ استحقاق عقوبت المؤاخذہ ہے اوامر عرفیہ اور شریعہ کی مخالفت کی صورت میں. عقلاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی امر مولا کی مخالفت کرے تو اس کی وہ مستحق عقوبت اور مؤاخذہ ہے. لہذا کہتے ہیں وصیحۃ الاحتجاج علی العبد، عبد کے خلاف جو ہے نا احتجاج کرنا صحیح ہے. وہ مؤاخذۃ، اور اس کا مؤاخذہ کرنا صحیح ہے، پوچھ گچھ کرنا، حساب لینا جو ہے وہ صحیح ہے. بمجرد مخالفت امر، جیسے ہی وہ مولا کی امر کی مخالفت کرتے ہیں. وتوبیخہ علی مجرد مخالفت، اور اس کی توبیخ ملامت کرنا جو ہے اس مخالفت کی، جیسے ہی اس کو امر کیا گیا اور اس نے مخالفت کر دی، اس مخالفت کے بنیاد پہ کہتے ہیں اس کی توبیخ جو ہے وہ صحیح ہے. کما فی قولی تعالی، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شیطان کی توبیخ کی ہے اس کے امر خداوندی کے لیے جو انہوں نے آدم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا تھا، اس کی مخالفت کر کے کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ بھائی جب میں نے تمہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کس چیز نے تمہیں منع کیا آدم کے سجدہ کرنے سے؟ تو یہاں پہ اذ امرتک کا پتا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ امر یعنی سجدہ کرو، تمہارے اوپر واجب تھا سجدہ کرنا، امر جو ہے اس کا ظہور وجوب میں تھا. لیکن اگر یہ استحباب میں ہوتا تو یہ اس کی توبیخ کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں تھی. دوسرا قول جو ہے ہم اس کو اجمالاً جو ہے نا وہ آج پڑھ لیتے ہیں، باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی امر جو ہے وہ مشترک معنوی ہے وجوب اور ندب میں. پہلا قول جو تھا وہ مصنف کا قول تھا کہ امر جو ہے وہ حقیقت ہے وجوب میں. دلیل ہو گیا تھا ایک تبادر اور 4 اس کے معیدات کو ہم نے ذکر کیا تھا. اب آج کے درس میں جو ہے نا وہ اس مورد میں دوسرے قول میں جو ہے وہ کہتے ہیں امر مشترک جو ہے، امر جو ہے وہ مشترک معنوی ہے، بس مشترک لفظی نہیں ہے، وجوب اور ندب کے درمیان. بے الفاظ دیگر امر سے مراد وہ طلب ہے جو طلب جامع ہے وجوب اور ندب کے درمیان. اب اس قول کی بھی ادلہ ہے، 3 ادلہ جو ہے نا یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں، ہم ان کی طرف مختصراً جو ہے نا بھی اشارہ کرتے ہیں. پہلی یہ ہے کہ بھئی اوامر کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بعض اوامر جو ہے نا وجوبی ہیں، بعض ندبی ہیں. تو امر اگر وجوبی بھی ہو ندبی بھی ہو تو پتہ چلتا ہے 2 قسمیں. ایک چیز کی ہے نا بذا جو ہوا وہ جامع کے لیے ہوا ہے، مقسم جو ہے وہ ایک جامع ہونا چاہیے تاکہ یہ تقسیم صحیح ہو، اور اس کے یہ فرد ہونے چاہیے واجب اور ندب. اگر جو مقسم ہے وہ ایک ہی ہو اور وہ فقط واجب کو شامل ہو تو ندب کی طرف اس کی تقسیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی.
لہذا امر کی تقسیم واجب اور ندب کی طرف یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا مقسم جو ہے وہ ایسا جامع ہے، ایسی طلب ہے جو واجب کو بھی شامل ہوتی ہے اور ندب کو بھی شامل ہوتی ہے، اور یہ تب صحیح ہوگا جب ہم مشترک معنوی کے قائل ہوں گے۔ نمبر 2، استعمال جو ہے وہ ہر دو معنی میں ثابت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روایات میں آیات میں امر کا لفظ جس طرح سے امور واجبہ میں ثابت ہوا ہے، اسی طرح سے امور مندوبہ میں بھی ثابت ہوا ہے، بس استعمال ہر دو معنی میں ثابت ہے۔ اب یہ اگر مشترک معنوی ہو تو مسئلہ حل ہے، استعمال بھی صحیح ہوگا، وگرنہ یا تو مجازیت کا قائل ہونا پڑے گا یا اشتراک لفظی کا قائل ہونا پڑے گا، جبکہ مجازیت بھی جو ہے وہ خلاف اصل ہے اور اشتراک لفظی بھی جو ہے وہ خلاف اصل ہے، بس ثابت ہوا کہ یہاں پہ اشتراک معنوی سے۔ آخری دلیل جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل مندوب جو ہے وہ طاعت ہے، صغریٰ اور کبریٰ کی صورت میں اس مقدمے کو، اس دلیل کو ذکر کرتے ہیں کہ فعل مندوب جو ہے، ہر فعل مندوب طاعت ہے اور ہر طاعت جو ہے وہ معمول بھی ہے، بس فعل مندوب بھی جو ہے وہ معمول بھی ہے، بس امر کے لیے ایسی معنی کو فرض کیا جائے گا معمول بھی کے لیے جو فعل مندوب کو بھی شامل ہو اور فعل واجب کو بھی شامل ہو، لہذا یہاں پہ بھی جو اشتراک ہے وہ اشتراک معنوی ثابت ہے، اشتراک لفظی ثابت نہیں ہے۔ اب مصنف نے ان تینوں ادلہ کو ذکر بھی کیا ہے اور ان کو رد بھی کیا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ